بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت بھرا السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ہم اس ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جو آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ستون کا واقعہ ہے۔ منبر رسول بننے سے پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب پختہ منبر رسول اللہ تیار ہو گیا اور آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے تو خشک کھجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے اس طرح رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی سے روتے ہوئے سسکیاں لیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، خشک کھجور کا تنا جس کا نام استون حنانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے نالہ کر رہا تھا۔ مثل ارباب عقول کے جانی جیسے کہ وہ کوئی انسان ہو۔ اس آواز گریہ سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں پڑ گئے کہ یہ ستون اپنے پورے حجم طول و عرض سے کس طرح رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے ستون، تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے۔ اس آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ کے فراق میں کیوں نہ آہ و فغان کروں۔ یا رسول اللہ، آپ ہی تو جان کائنات ہیں۔ آپ پہلے مجھ سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، اب مجھ سے الگ ہو گئے ہیں اور میری جگہ دوسرا منبر پسند کر لیا ہے۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مبارک ستون، اگر تو چاہتا ہے تو تیرے لیے دعا کروں کہ تو سرسبز اور ثمر آور درخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے ہر شرقی و غربی مستفید ہو، اور کیا تو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہونا چاہتا ہے یا تو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے؟ استون حنانہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔ مولانا روم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے غافل، تمہیں اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر دنیا فانی پر گرویدہ و آخرت سے روگردہ ہو رہے ہو، جبکہ استون حنانہ نعمت دائمی کا نعمت فانی پر ترجیح دے رہا ہے۔ پھر اس ستون حنانہ کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ مثل انسانوں کے روز جزا اس کا حشر ہو۔ اگر کسی کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت و محبت نہیں تو اس کی زندگی بھی بے معنی ہوگی۔ وہ بد نصیب عالم و برزخ و آخرت میں بھی رحم الہی سے محروم رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ شیئر کریں گے تو صدقہ جاریہ ہوگا اور اس کا ثواب آپ کے نامہ مال میں بھی جائے گا۔ جزاک اللہ۔